الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ
रब दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। मेरे आका के घराने की अजमत तो जरा देखो, सर नेज़ पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। लजपाल घराना है, लजपाल घराना है। लजपाल परीताम तोड़ दे नहीं, लजपाल परीताम तोड़ दे नहीं। जदि पढ़ ले लोनू छोड़ दे नहीं। लजपाल घराना है, लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। इज्जत से न मर जाए यूं नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए यूं नाम मोहम्मद पर। वैसे भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। वैसे भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है। अल्लाह जल्ल जलालुहु वअम्मन वालुहु वअतम्म बुरहानुहु वअअज़म शानुहु की हम्द व सना के बाद हज़ूर सैयद सरवरा हामी बेकसा गम गुसार ज़मा क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ीअ मुअज़्ज़म ज़ीनत बज़्म कायनात हुस्न कायनात वजह कायनात मुख्तार कुल अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व नाज़रीन बुज़ुर्गों अज़ीज़ साथियों अज़ीज़ बच्चों, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हम सब नमाज़ जुमा अदा करने के लिए हाज़िर हो रहे हैं। दुआ है खालिक़े कायनात हमारा आज का नमाज जुमा पढ़ना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का मौजू, आज का उन्वान, जैसा कि पिछले जुमा के अंदर हमने ये सुना था कि बीवी के ऊपर शोहर के क्या हुकूक हैं, और आज हम समाअत करेंगे कि शोहर के ऊपर बीवी के कौन कौन से हुकूक हैं। यानी एक घर के निज़ाम को चलाने के लिए शोहर को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और किस कदर नरम लहजे के साथ, शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ फरमाया कि घर के निज़ाम को वो शोहर आसान अंदाज से चलाता है। क्योंकि जो औरत होती है वो एक अपने शोहर की खातिर अपने वालिदैन को छोड़ देती है
اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتی ہے، علاقے کو چھوڑ دیتی ہے، شہر کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور جب وہ عورت اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے، اس درد کو ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو زندگی کے سارے لمحات گزارے ہوتے ہیں، کیسے اپنی بیٹی کی اس نے پرورش کی ہوتی ہے، پھر وہ باپ اسلام کے حکم کے مطابق پھر اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے کیسے وہ جدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس وقت ایک بیٹی کا لہجہ، وہ بیٹی اپنے دل کے اندر جب وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کے دل کے اندر یہ نیت ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اب دوسرے گھر جا رہی ہوں، میں نے گھر کو جا کر بسانا ہے، میں نے اپنے گھر کو بچانا ہے، گھر کو بسانا ہے۔ اس کی یہ نیت ہوتی ہے، اسی لیے تو سب کو چھوڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ شوہر ہی میرا سہارا بنے گا، یہی ہے میرے لیے سب کچھ، یہ ہر لحاظ سے میرا خیال رکھے گا۔ تو پھر وہ عورت جب گھر کو چھوڑ دیتی ہے، آگے پھر ایک شوہر کا کردار ہوتا ہے، وہ کس قدر پھر اپنی بیوی کا ساتھ دیتا ہے، کس قدر اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، کس قدر اس کی خواہشات کا خیال رکھتا ہے، کس چیز کی وہ ڈیمانڈ کرتی ہے، پھر وہ شوہر کس انداز سے اس چیز کو پورا کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہی یہی ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کی ڈیوٹی کیا۔ جب ایک بیوی شوہر کے گھر میں آتی تو اس کی 3 ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، ہر بیٹی کی یہ 3 خواہشات ہوتی ہیں، ہر جو بیٹی ہے جب وہ اصلی گھر میں اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ کر اپنے اصلی گھر میں چلی جاتی ہے تو اس کی 3 ڈیمانڈ ہوتی ہیں، وہ 3 چیزوں کا تقاضا کرتی ہے کہ میرا شوہر یہ میری 3 چیزیں پوری کرے۔ آج کفر کی دنیا کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا وہ کلچر کے نام پر ہمارے نوجوان نسل کو وہ بگاڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اسلام وہ چیز ہے کہ عورت کی منڈیوں کے اندر بولی لگتی تھی، عورت کی معاشرے کے اندر کوئی مقام، کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ نہیں، اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھنا، یہ تیرے گھر میں جب پیدا ہوگی بیٹی بن کر آئے گی تو تیرے لیے رحمت بن کر آئے گی، جب یہ بیوی بن کر تیرے گھر میں آئے گی تیری غیرت بن کر آئے گی، اور جب یہ بہن کی صورت میں تیرے گھر میں آئے گی تیری عزت بن کر آئے گی، جب ماں کی صورت میں تیری جب وہ ماں بنے گی، فرمایا کہ اسلام نے پھر جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دوں۔ یعنی ایک عورت کو تو اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج عورت کہتی مجھے مغربی تہذیب چاہیے۔ علامہ اقبال پہلے کہہ گئے تھے مغرب کی طرف جاؤ گے تو اندھیرے میں ڈوب جاؤ، مغرب میں تو اندھیرا ہے، اسلام کی روشنی ہے۔ اسلام ہر طرف سے پھر دیکھیے اس عورت کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے کہ یعنی جو عورت کہتی ہے اسلام مجھے کیا دے رہا ہے، اسلام مجھے 4 دیواری کے اندر بند کر رہا ہے، میرے اوپر پابندیاں لگا رہا، نہیں، اسلام تجھے یہ بتا رہا ہے جب تک تو اپنی 4 دیواری کے اندر رہے گی تو اللہ کے قریب رہے گی۔ جب ایک ٹافی ریپر کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ رہتی ہے، جب باہر نکل جاتی پھر مکھیاں اس کے اوپر حملہ کر دیتی۔ فرمایا کہ اے خاتون تو چیز ہی چھپانے والی ہے، تو نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، اسلام کو پڑھنا ہے۔ جب تو قرآن کے سائے کے نیچے رخصت ہو رہی ہوتی ہے صرف اس کو سر کے اوپر ایک بطور رواج نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ قرآن کے سائے میں میں رخصت ہو رہی ہوں، اسی قرآن کے سائے میں میں نے پوری زندگی گزارنی ہے، اسی قرآن کو میں نے فالو کرنا ہے، اسی دین کو میں نے فالو کرنا ہے، اور سیدہ خاتون جنت کی زندگی کو میں نے فالو کرنا ہے کہ کیسے وہ زندگی گزار کر گئی۔ وہ تو کہہ گئی تھی میرا جنازہ بھی اٹھے تو رات کے اندھیرے میں۔ اللہ اکبر، ہمیں ان تعلیمات کی طرف آج کی بیٹیاں آئیں، اسلام کو پڑھیں۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، جب ایک عورت ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے شوہر سے، اس کی سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری جان کی بھی حفاظت کرے گا، میری عزت کی بھی حفاظت کرے گا، اور میرے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ سب سے پہلی ڈیمانڈ
ہر خاتون کی ہوتی ہے۔ اور دوسری ڈیمانڈ اس کی یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھے وقت دے، میں نے سب کو چھوڑا، اب یہ مجھے وقت دے۔ یہ نہیں کہ وہ آفس کے کاموں میں الجھا ہوا ہے، گھر میں آیا تھکا ہارا، کوئی بیوی کی سنی نہیں۔ اسلام کہتا نہیں، تو نے آفس کے کاموں کو بھی دیکھنا ہے، وہ نظام بھی چلانا ہے، لیکن جب تو نے گھر میں آنا پھر گھر والی سے بھی حال احوال معلوم کرنے ہیں۔ تو سارا دن کام میں مصروف رہا، پوچھنا ہے آج کا دن بچوں کے ساتھ کیسے گزرا، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، بیماری تو نہیں، بیماری کا پتہ تو نہیں چلتا، ایک لمحے کے اندر بندے کی طبیعت ناساز ہو سکتی ہے۔ فرمایا نہیں، پھر تو نے اپنی بیوی کو وقت بھی دینا ہے، ان کی باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اور تیسری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے ہر خاتون کی، اگر گھر میں وہ کوئی چیز بناتی ہے، ایک شوہر کو چاہیے کہ اس کی دل جوئی کے لیے اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے۔ یعنی بیوی نے کھانا بنایا، بریانی بنائی، گھر میں کوئی بھی ڈش بناتی ہے، ایک شوہر آ کر دو میٹھے بول دے کہ آج کھانا بڑا لذیذ ہے، فرمایا کہ وہ بیوی خوش ہو جائے۔ یہ ہمارا دین ہے، دین بتا رہا ہے کہ اسے خوش رکھنے کے لیے چند بول میٹھے تو بول دے، اس کی ساری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، جو اس نے بچوں کو بھی سنبھالا، تیرے لیے کھانا بھی بنایا۔ جب تو یہ بولے گا کہ آج کھانا بہت پیارا بنایا ہے، یعنی اس کے لیے دعائیہ کلمات کہہ دے گا، فرمایا کہ اس وقت تیرے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ یہ تین ڈیمانڈیں ہوتی ہیں ہر بیوی کی، ہر خاتون کی۔ فرمایا کہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے ان تین چیزوں کا خیال رکھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم میں سے بہترین سب تو چنگا بندہ او ہے، فرمایا جڑا اپنی بیوی دے حق میں چنگا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، ماں باپ کے حقوق کا بھی خیال رکھ رہا ہے، بیوی کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے، والدین کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں وہ انسان سب سے اچھا انسان جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ اور حضرت لقمان نے ایک بہت لطیف بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے جب ایک مرد ہوتا ہے نا، مرد جب وہ اپنے گھر میں دیکھے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے گھر کے اندر، تو فرمایا کہ ایک مرد کو پھر بچوں کی طرح یعنی نرم مزاج ہو کر فرمایا گھر کے نظام کو چلائے۔ گھر میں کوئی ٹینشن ہے، یہ نہیں کہ یہ بھی اکھڑ جائے، یہ بھی غصے میں آ جائے، فرمایا نہیں، اب کوئی گھر میں کوئی اوکھا ویلا، کوئی مصیبت، کسی کا قرضہ اٹھایا ہے، کوئی پریشانی ہے، فرمایا کہ تو پھر چھوٹے بچے کی طرح نرم ہو جا، نرم لہجے کے ساتھ اس وقت کو گزار۔ اور فرمایا جب تو مردوں میں آ جائے پھر مردوں میں آ کر مردانہ وار کام کر، فرمایا پھر محنت کر، مشقت اٹھانی پڑتی ہے اٹھا، اس مصیبت کا سامنا کر۔ یہ نہیں کہ فرمایا کہ تو بھی ہتھیار پھینک کے بیٹھ جائے، گھر والے بھی پریشان، تو بھی کہہ دے میں بھی پریشان، فرمایا نہیں، تو نے اس وقت کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام سیدنا فاروق اعظم کا فرمان سنیے، آپ کیسے حضرت فاروق اعظم کی ایک بیٹی تھی حضرت حفصہ، یہ حضور کی بیوی تھی، یہ حضور کے نکاح میں تھی حضرت فاروق اعظم کی بیٹی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پھر اپنی بیٹی کی کیسے تربیت فرمائی، فرمایا بیٹا سنو، تو کسی عام بندے کی بیوی نہیں ہے، تو نبیوں کے سردار کی بیوی ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، ان کی بہت زیادہ ڈیوٹیاں ہیں، بہت بڑے بڑے کام انہیں کرنے پڑتے ہیں۔ اے میری بیٹی تو رخصت ہو رہی ہے، میں باپ ہونے کے ناطے تجھے سمجھا رہا ہوں، کبھی میرے نبی کے آگے نہ بولنا۔ تربیت کی جا رہی ہے کہ کیسے رہنا ہے حضور کے ساتھ۔ فرمایا بیٹا میرے نبی کا خیال رکھنا ہے، ہر لمحہ ان کی خدمت کرنی ہے، کبھی بھی اونچی آواز سے نہ بولنا، کبھی بھی اونچ نیچ نہ کرنا۔ بیٹا میں تجھے سمجھا رہا ہوں، آسان انداز سے گھر کو تو نے چلانا ہے، اور اپنی قسمت پر ناز کرنا کہ تجھے اللہ نے شوہر اپنا محبوب دیا ہے۔ فرمایا اس قسمت پر بیٹا ناز کرنا۔ حضور کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں اللہ اکبر، آج ہمارے گھر میں اگر ایک ویلے دی ہانڈی نہ پکے تو گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جائے ہم سب کی اماں جان، امہات جتنی حضور کی بیویاں وہ ہماری مائیں ہیں۔ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں چلتا تھا، فاقے کاٹتی تھیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، مولا تیرا شکر ہے ہم یہ فاقہ کاٹ لیں گی لیکن تیرے نبی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
ہمیں اتنا اچھا رفیق مل گیا، اتنا پیارا شوہر مل گیا جو سب نبیوں کا امام ہے۔ فرماتی ہے میں کئی دن تک اس کنڈیشن میں گزارنے پڑتے، لیکن کبھی بھی شکوہ نہیں کیا حضور کے ساتھ، کبھی بھی کوئی ایسا جملہ نہیں بولا کہ جس سے حضور ہم سے ناراض ہو جائیں۔ لیکن پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جس طرح پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ حضور کی یہ بات ہم نے سماعت کی تھی، یہ بھی بات اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات یاد رکھنا کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اپوزٹ سوچ بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ ان کے گھر کے معاملات ہیں، ہمیں انگلی اٹھانے کی اجازت، یہ یاد رکھنا، ہمیں انگلی اٹھانے کی اجازت، یہ وہ پاک لوگ ہیں، یہ ان کے معاملات ہیں، ہم تو بس اچھی سوچ رکھیں، فالو کریں کہ جیسے وہ ہمیں بتا کر کے زندگی ویسے گزاریں۔ گھر کے اندر کچھ معاملات ایسے ہو گئے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ معاملات بگڑ جائیں، فرمایا 4 سیانے بندے ادھروں بہ جان، بیوی والوں 4 سیانے ادھروں بہ جان تو مسئلے دا حل کڈن، یہ نہیں کہ بال دور پکڑ جائے، معاملہ بہت دور نکل جائے۔ وہ جملے کی در میں نہیں آنا چاہتا جس طرح ہم بہت جلدی چلے جاتے، کیونکہ جو موبائلوں پہ دنیا دیکھتی ہے وہی بھی جملے دڑ دڑ بول دیتی ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے کہ مجھے یہ جملہ بولنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے اشارہ دے دیا۔ اب کیا ہوا، آپس میں کچھ اونچ نیچ ہوئی تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا سنو یار، گھر میں کچھ معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو پھر پتہ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی دوسری بات نہیں کی، کوئی دوسری بات نہیں کی، اپنی بیٹی کے منہ پر اتنے زور سے تھپڑ دے مارا کہ اماں عائشہ صدیقہ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ پیارے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر صدیق، میں نے تجھے اسی لیے نہیں کہا تھا، یہ تو نے کیا کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ میں نے تو ویسے تیرے ساتھ بات شیئر کی تھی، تجھے بتایا تھا یا صدیق ایسے نہ کر، میری حرکت یہ نہیں تھی کہ تو ایسا کرے گا، میں نے تو تجھے اس لیے بتایا تھا کہ اس کو سمجھاؤ پیار سے، اتنی سختی نہ کرو، پیار سے، آسان انداز سے، فرمایا نرم لہجے کے ساتھ ایسی بچیوں کی تربیت کی جائے۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آخری لمحات تھے، حضور کی آخری سانسیں چل رہی تھی، تو جاتے جاتے ہمارے پیارے نبی کتنا اچھا میسج اپنے غلاموں کو دے کر گئے، جاتے جاتے، یعنی حضور ظاہری طور پر پردہ فرمانے والے تھے، جاتے جاتے حضور نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی، 3 نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا میرے غلاموں نماز پڑھتے رہنا، پہلی نصیحت کیا فرمائی جاتے جاتے، اور بولو تو صحیح یار، اسی نہیں پڑھتے، ساڑھی اپنی غلطی ہے، غلط مننی چاہیے، کی فرمایا نماز پڑھتے رہنا، یہ جاتے جاتے حضور ہمیں پیغام دے رہے ہیں، میرے غلاموں نماز پڑھتے رہنا۔ دوسرا فرمایا اگر تمہارا کوئی نوکر ہے، تمہارا کام کرتا ہے، وہ دینا سختی نہ کرنا، شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ اگر کوئی بیچارہ تھک جاتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، اگر رات کو اگر تھوڑا سا ڈنگر ٹائم نہ نہیں بننے، فرمایا تم شفقت کرو، نرمی کرو بیچارے کے ساتھ۔ فرمایا تیسری بات، عورتوں کے متعلق اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ کمزور ذات ہے، تم ہاتھ اٹھا لو گے وہ تمہاری شکایت اللہ کے دربار میں کر دے گی۔ فرمایا میرے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، کبھی بھی فرمایا ایسی غلطی نہ فرمانا۔ اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے بڑی توجہ کے ساتھ، دیکھیے یہ حضور کی باتیں ہیں، ہم سب کے لیے ہیں، جو شادی شدہ ہے، جو نہیں شادی شدہ، وہ بھی ان باتوں کو یاد رکھیں، جب وقت آئے ان باتوں پر عمل کریں گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، کہ کیسے میں نے اسلام کو پڑھنا ہے، اسلام کے مطابق شادی کرنی ہے، اسلام کے مطابق میں نے گھر کو چلانا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی، اگر ہم اسلام کے مطابق شادی کریں گے نا، پھر اتنا لمبا چوڑا خرچہ کرنے کی لوڑ ہی نہیں پڑے، پھر تھوڑے سے پیسوں میں گزارا ہو جائے گا، تھوڑے سے کھانے سے گزارا ہو جائے گا۔ حضرت علی کی بھی برات آئی تھی تو میرے نبی نے کھجور اور دودھ کے گلاس دیے، سادہ سا کھانا دیا، اور کتنا عظیم الشان جوڑا جنہوں نے حسنین کریم جیسے بیٹے ہمیں عطا فرما، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری بات سمجھانے کی ہوتی ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بیوی تھوڑی سی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، زیادہ لفظ بول دیتی ہے، فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کے
اس برے اخلاق کی وجہ سے وہ غلط جملے بول دیتی ہے اپنے شوہر کو. فرمایا شوہر صبر کرے. اگر وہ اس وقت بیوی غصے میں ہے تو شوہر تھوڑا سا نرم لہجہ اختیار کر لے گھر کو بچانے کے لیے. فرمایا کہ جب یہ شوہر اپنی بیوی کی اس غلط بات پر صبر کرے گا, اللہ کریم اس شوہر کو دیکھیے سنیے گا کتنا اجر کتنا ثواب عطا فرمائے گا جو اپنی بیوی کی غلط بات پر صبر کر لے, جو بیوی نافرمانی کر دے. فرمایا شوہر صبر کرے, اللہ اس شوہر کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر جتنا ثواب عطا فرمائے. حضرت ایوب نے پتہ کتنی بیماریوں پریشانیوں مصیبتوں کا سامنا کیا. وہ اللہ کے نبی, ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں. وہ اللہ کے نبی, ہم کیا ہیں. لیکن اگر ہم صبر کریں گے تو فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر اللہ تجھے نیکی عطا فرمائے گا. فرمایا اگر کوئی شوہر ایسی بات کہہ دے جو بیوی کو اچھی نہ لگے, بیوی کو غصہ آ جائے, فرمایا اب کیا ہے. پہلے تو اگر بیوی غصے میں ہے شوہر ذرا دھیما لہجہ اختیار کر لے. اب کیا ہے اگر شوہر غصے میں ہے تو بیوی تھوڑا سا نرم لہجہ اختیار کر لے, خاموش ہو جائے. اگر یہ بھی بولے گی تو بات بہت دور نکل جائے گی. فرمایا یہ خاموش ہو جائے, صبر کرے. اگر شوہر کی بری بات پر یہ بیوی صبر کرے گی, اللہ اس کو بی بی سکینہ کے صبر جتنا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. وہ حضرت آسیہ, سکینہ نہیں, حضرت آسیہ, جنہوں نے اتنے ظلم برداشت کیے. پتہ کتنے ان کے ساتھ ظلم ہوئے, ستم ہوئے. ان کے ہاتھوں میں کل ٹھوک دیے گئے. فرعون کہتا تھا مجھے خدا مانو, کہا کہ نہیں میں تجھے نہیں مانوں کہ میرا رب وہی ہے. تو ہاتھوں میں کل ٹھوک دیے گئے. یہ میں نے صرف ایک بات کی ہے, اور بھی ان کے ساتھ بڑے ظلم و ستم ہوئے لیکن وہ صبر کرتی رہی. فرمایا اگر شوہر صبر کر, وہ بیوی صبر کرے گی تو اللہ کریم اس کو اتنا بڑا یہ رتبہ عطا فرمائے گا. تو امام الانبیاء کے غلاموں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں. اللہ اکبر. پہلی چیز فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے. خوشبو لگانا یہ حضور کی سنت ہے, خوشبو کا تحفہ دینا یہ بھی حضور کی سنت ہے. فرمایا کہ یہ خوشبو مجھے بہت پسند ہے. اور دوسرا فرمایا اگر نیک بیوی ہو وہ بھی بہت پسند ہے. فرمایا اچھے کردار کی مالک ہو, 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو, قرآن پڑھنے والی ہو, تو فرمایا کہ تیرا گھر پھر اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بن جائے, گھر میں امن ہوگا, سکون ہوگا. اور تیسرا فرمایا کہ جو مجھے تیسری چیز بہت اچھی ہے وہ ہے نماز. دیکھیں نماز کا ذکر حضور بار بار فرما رہے. یارو دیکھیں اگر جب ہم خوشبو لگاتے ہیں تو ہمارا دماغ معطر ہو جاتا ہے, ماحول کے اندر خوشبو پھیل جاتی ہے, ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے. اور جب گھر کے اندر اچھے کردار کی مالک قرآن نماز پڑھنے والی بیوی ہوگی تو بندے کے دل کو سکون ملتا ہے کہ گھر کے اندر سکون ہوتا ہے. اور جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری روح کو بھی سکون ملے گا. یعنی تینوں چیزیں ہیں, دماغ کا سکون, دل کا سکون, روح کا سکون تب میسر آئے گا جب ہم ان تینوں چیزوں کو فالو کریں گے, ان 3 چیزوں پر عمل کریں گے. اور ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گھر کے اندر دیکھیے کتنا عظیم رشتہ ہے. فرمایا جب میاں بیوی محبت اور پیار والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, گھر کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہے, بڑے عمل سے بڑے آسان انداز سے وہ دونوں میاں بیوی بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں اور بڑی خوشحال زندگی گزر رہی ہے. اب سنیے گا انعام, جو خوشحال گھر ہوتا ہے اس پر اللہ کریم کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں. فرمایا ایک شوہر بیچارہ سارا دن ڈیوٹی کرنے کے بعد جب اپنے گھر میں آتا ہے تو بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے, بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے. اور فرمایا شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے. فرمایا جب یہ جوڑا مسکرا رہا ہوتا ہے وہ عرش کا مالک بھی مسکرا رہا ہوتا ہے, وہ رب بھی خوش ہوتا ہے. دیکھو یہ میاں بیوی کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں,
یعنی اس مسکراہٹ کے پیچھے فرمایا اللہ کی ذات بھی مسکراتی ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ خوش ہوتا ہے یہ میرا بندہ میرے احکامات پر عمل کر رہا ہے، یہ میری بندی میرے احکامات پر عمل کر رہی ہے۔ اور سیدہ خاتون جنت، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں اتنی عظیم بیوی، اتنی فرما بردار بیوی کہ سیدہ خاتون جنت کو ایک دن بخار ہو گیا اور بڑا سخت بخار تھا، اور بخار کی حالت میں بھی آپ نے کیا کیا؟ آج تو ہمارے کیا ہوتا ہے بیماری کہیں دوری ہوتی ہے، نماز سے سستی پہلے ہو جاتی ہے، روزے سے سستی پہلے ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت سے سستی ہو جاتی ہے، لیکن قربان جائیں رسول اللہ کی شہزادی سخت بخار ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے شوہر کا کتنا سہارا بن رہی ہیں، پھر بھی اپنے شوہر کا کتنا خیال رکھ رہی ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ کی شہزادی سخت بخار ہے، بخار کے عالم میں بھی ساری رات مصلے پر گزارتی، اللہ بخار بھی ہے پھر بھی نوافل پڑھ رہی ہیں، بخار ہونے کے باوجود مصلے پر کھڑی ہیں، بخار ہونے کے باوجود اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب دن کا وقت ہے اسی طرح طبیعت ناساز ہے، سخت بخار ہے، لیکن سخت بخار ہونے کے باوجود سیدہ پھر چکی چلا رہی ہیں، پھر چکی چلا رہی ہیں، اپنے بچوں کا کس قدر خیال رکھ رہی ہیں، اپنے شوہر کا کس قدر ساتھ دے رہی ہیں، پھر چکی چلا رہی ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، اے رسول اللہ کی شہزادی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت ناساز ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہائی لیول کا بخار ہے، آپ کو تو ریسٹ کرنی چاہیے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ ساری رات مصلے پر کھڑی رہی پھر اب چکی چلا رہی ہیں۔ اب سنیے گا سیدہ کائنات کی تاریخ ساز جملے، سیدہ نے فرمایا اے میرے سر کے تاج سنیے میری بھی ڈیوٹی ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، میں نے جو ساری رات اللہ کریم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں سخت بخار ہونے کے باوجود پھر بھی مصلے پر کھڑی رہی، اے میرے شوہر سنیے میں نے ساری رات اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی، رات کو میں اللہ کے حکموں پر عمل کرتی ہوں، دن کو میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہوں۔ فرمایا بخار ہونے کے باوجود نماز بھی پڑھ رہی ہیں، پھر بھی شوہر کی کتنی فرما برداری کر رہی ہیں کہ ہر لمحہ ہر وقت میں مولا کائنات کا آپ نے ساتھ دیا۔ تو رسول اللہ کے غلاموں ہم سب کے لیے یہی سبق ہے کہ اگر ہم قرآن کے مطابق چلیں گے، حضور کے فرامین کے مطابق چلیں گے تو میرے بھائیوں آج سے پھر یہ میں جملہ ہر دفعہ تقریباً بولتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں امن ہو، ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے گھروں کے اندر وہ خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں، تو میرے بھائیوں آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آئیے ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن سے پیار کریں، نمازوں سے محبت کریں۔ جب والدین قرآن پڑھنے والے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر اولاد بھی قرآن پڑھے گی، جب ماں باپ نماز پڑھیں گے تو پھر اولاد بھی نماز پڑھے گی، جب ماں باپ ہر معاملے میں، جب رات کو بچہ سوتا ہے، یہ جملہ ہی بولا، بہت جملہ بولا جاتا ہے، اگر ہم اس جملے میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں تو یہ جملے میں وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ رات کو ہر ماں کہتی ہے بیٹا جلدی سو جا صبح اسکول جانا ہے، یہ جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور ہر باپ بھی بولتے ہیں ماں بھی بولتے ہیں بیٹا یا بیٹی بیٹا جلدی سو جا صبح اسکول جانا ہے۔ کاش اگر ہم اس جملے کو یوں کہیں بیٹا جلدی سو جا صبح فجر بھی پڑھنی ہے، جملہ ہی ہے نا، الفاظ اثر رکھتے ہیں، صرف اتنا جملہ کہہ دے بیٹا جلدی سو جا صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، یقین جانیے خدا کی قسم جب وہ بچہ سوچے گا لیٹے گا کہے گا میری ماں نے مجھے نماز کا کہا ہے، اگر اس سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو میری ماں مجھے وہ نصیحت کرتی، مجھے بات کہتی، میں سو رہا ہوں تو میری ماں کہہ رہی صبح نماز پڑھنی ہے، تو پتہ چلا وہ نیت کر کے سوئے گا صبح میں اٹھوں گا سب سے پہلے نماز پڑھوں گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیو دن کا آغاز نماز سے کرے گا، پھر فرشتے اس کو ویلکم کرتے ہیں، جو دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کرے گا
پھر اس کو شیطان ویلکم کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں رب رحمان کے فرشتے ہمیں ویلکم کرے تو ہم دن کا آغاز اللہ کے قرآن سے کریں اور سجدوں سے کریں، انشاءاللہ پورا دن سوکھا گزرے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی